بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 40۔ آج آپ سبق نمبر 40 میں ایک حکایت پڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلے گزشتہ سبق میں بھی آپ حکایت پڑھ چکے ہیں۔ سبق نمبر 38 اور 39 میں بھی حکایت تھا۔ حکایت آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ ایسے قصے اور ایسے واقعہ کو کہتے ہیں جس کے بعد ہمیں کوئی عبرت، کوئی نصیحت، کوئی سیکھ حاصل ہوتی ہے۔ تو آج ایک باز اور ایک مرغے کی کہانی آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بہت ہی دلچسپ ہے اور اس میں ہمارے لیے ایک عبرت ہے۔ تو چلیے ہم سب سے پہلے نمبر 1 پڑھتے ہیں۔ ایک دن باز نے کہا، میاں مرغے، تم بڑے ہی بے وفا، بے مروت اور نہ شکرے ہو۔ دیکھو آدمی کس محبت سے تم کو پالتے ہیں، دانا پانی کی خبر لیتے ہیں، پھر بھی تمہارا یہ حال ہے کہ مالک پکڑنا چاہتا ہے تو بھاگے بھاگے پھرتے ہو، خود بھی تھکتے ہو اور مالک کو بھی دق کرتے ہو، یعنی کہ پریشان کرتے ہو۔ مجھ کو دیکھو، جنگل کا پکھیرو، پکھیرو کہتے ہیں پرندے کو، جو جنگل میں جو پرندہ رہتا ہے اس کو پکھیرو کہتے ہیں۔ تو جنگل کا پکھیرو یعنی جنگل کا پرندہ، پہاڑ کا پرند، ہوا پر اڑنے والا، مگر جہاں 2-4 دن رہا، آدمیوں میں بس ان کی خو سے واقف ہوا۔ خو یعنی عادت، کہ کون انسان کیسا ہے اس کی عادت کیا، ان کی خو سے واقف ہوا اور ان کا نمک کھایا، پھر تو ایسا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہوں۔ مطیع اور کمانے فرما بردار ہی ہے، اطاعت کرنے والا، بات ماننے والا، ٹھیک ہے۔ مطیع اور فرما بردار دونوں ہم مانے ہیں کہ اشاروں پر کام کرتا ہوں۔ جب شکار پر چھوڑتے ہیں تو پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑتا ہوں، کوسوں دور نکل جاتا ہوں، مگر اپنے آقا کو نہیں بھولتا۔ ذرا واپسی کا اشارہ پایا، خوشی خوشی اڑتا چلا آیا۔ یہ کس نے کہا؟ باز نے کہا۔ اب دیکھیے اب مرغا کیا جواب دیتا ہے۔ نمبر 3، مرغے نے جواب دیا، میاں باز، اس میں شک نہیں کہ تم بڑے شکاری ہو، بلند ہمت ہو، چست و چالاک ہو۔ آپ اتنا جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیے کتنا اچھا اردو مرغا بولتا ہے، کتنے اچھے اردو میں جواب دیا کہ اس میں شک نہیں کہ تم بڑے شکاری ہو، بلند ہمت ہو، چست و چالاک ہو یعنی پھرتیلے ہو، لیکن بھائی قصور معاف، یعنی میری غلطی کو معاف کیجئے، میں جو کچھ بولنے جا رہا ہوں تو پہلے ہی آپ کو برا لگ جائے گا، اس لیے میں پہلے ہی قصور معاف۔ جب آدمی کسی کو کچھ ایسا بولنے جاتا ہے جو تھوڑا تلخ ہوتا ہے تو پہلے یہ جملہ محاورے کے طور پہ بولتا ہے کہ بھائی معاف کیجئے گا یا قصور معاف۔ تم میں بات سمجھنے کی لیاقت ہے نہیں۔ اب دیکھیے یہ ہے اردو زبان کی خوبی، اردو زبان کی میٹھی، کہ مرغا اب پہلے تو اس کی تعریف کیا تو کچھ نہیں بولا، اب جو ہے کچھ تلخ بات اور حقیقت جو ہے وہ بتانے جا رہا تھا، تو پہلے کیا بول رہا ہے؟ قصور معاف، یعنی معاف کیجئے جناب، ٹھیک ہے۔ تم میں یہ بات سمجھنے کی لیاقت ہے نہیں۔ لیاقت کے معنی صلاحیت، تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم کوئی بات سمجھ سکو۔ اگر تم تھوڑا غور کرتے اور میری اور اپنی حالت کا فرق پہچانتے تو ہرگز بے وفائی اور کج ادائی کا طعنہ مجھ کو نہ دیتے، ٹھیک ہے۔ بے وفائی اور کج ادائی یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں، جو بے وفائی کے معنی ہیں وہی کج ادائی کے معنی ہیں، طعنہ مجھ کو نہ دیتے۔ نمبر 4، میں نے سینکڑوں مرغ حلال ہوتے اور سیخ پر بھنتے اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، مگر تم نے کسی باز کو ذبح ہوتے یا کباب کیے جاتے دیکھا تو کیا
کبھی سنا بھی نہ ہوگا نا. ایسا ہے نا بھائی, کبھی دیکھا ہے, کبھی تم نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ کسی باز کو ذبح کر کے آج کباب بنا رہے ہیں یا قورمہ بنا رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں. لیکن مرغا روزانہ بیچارہ ہزاروں لاکھوں میں قربان ہوتا ہے. تو اب جب ایسا ہے, صورتحال یہ ہے, تو اب آگے مرغا کہہ رہے کہ اس صورت میں اگر میں چوکنا رہوں اور مالک کی طرف سے میرے دل میں دکھڑ پکڑ ہو تو میں عقل مندوں کے نزدیک ملامت کے قابل نہیں ہوں, اور تم اپنے آقا پر اطمینان رکھو تو کچھ تعریف کے مستحق نہیں ہو. بات آئی آپ کو سمجھ میں؟ آپ نے اس میں کیا سیکھا کہ بھائی معلوم ہے کہ مجھے ذبح کیا جائے گا, مجھ کو بیچ دیا جائے گا, مجھ کو سیخ پہ چڑھا دیا جائے گا, اس وجہ سے میں ہر وقت اپنے مالک کی طرف سے چوکنا رہتا ہوں. وہ اگر مجھ کو پکڑنا چاہتا ہے تو میں بھاگ لیتا ہوں. اور تم کو کیا ہے, تم اس چیز سے بے فکر ہو, اس لیے تم اگر وفاداری کر رہے ہو تو اس میں تم کوئی تعریف کے لائق نہیں ہو, اس میں تمہاری کوئی خوبی نہیں ہے. چلیے یاد کرو ہجے اور معنی. یہ سبق کے آخر میں, سبق کے اندر جو چند ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ کچھ مشکل الفاظ ہوتے ہیں تو اس کو وہ اخیر میں دے دیتے ہیں, آپ کو اس کے معنی یاد کرنے. مطیع کے معنی کیا ہے؟ فرما بردار. کج ادائی, اس کے معنی بے وفائی. ملامت, ملامت یعنی لعن طعن کرنا. بے مروت, بے مروت یعنی بے وفا, جس کے آنکھ میں پانی نہ ہو, جو اپنے مالک کے احسان کو نہ جانتا ہو نہ مانتا ہو.